عدد 18واں باب کاہنوں اور لاویوں کے فرائض۔ اور خداوند نے ہارون سے فرمایا کہ مقدس کا بارے گناہ تیرے اور تیرے بیٹوں اور تیرے ساتھ تیرے باپ کے گھر پر ہوگا، اور تمہاری کہانت کا بارے گناہ تیرے اور تیرے ساتھ تیرے بیٹوں پر ہوگا، اور تو اپنے بھائیوں لاوی کے قبیلے یعنی اپنے باپ کے قبیلے کو اپنے ساتھ لا، تاکہ تیرے ساتھ ملیں اور تیری اور تیرے بیٹوں کی خدمت کریں۔ مگر تو اور تیرے ساتھ تیرے بیٹے خیمہ شہادت کے سامنے رہیں، اور وہ تیرے احکام اور خیمے کے تمام کاموں پر غور کریں، لیکن مقدس برتنوں اور مذبح کے نزدیک نہ آئیں، تا نہ ہو کہ وہ مر جائیں اور تم بھی ان کے ساتھ ہلاک ہو۔ وہ تیرے ساتھ ملیں اور حضوری کے خیمے کی حفاظت اور اس کی سب خدمت کریں، اور کوئی غیر شخص تمہارے نزدیک نہ آئے، اور تم مقدس اور مذبح کی حفاظت کرو، تاکہ بنی اسرائیل پر پھر غضب نہ ہو۔ اور دیکھو، میں نے بنی اسرائیل کے درمیان سے تمہارے بھائیوں بنی لاوی کو لیا اور انہیں خداوند کے لیے تمہارا ہدیہ کیا، تاکہ وہ حضوری کے خیمے کی خدمت میں لگے رہیں۔ اور تو اور تیرے ساتھ تیرے بیٹے اپنی کہانت کی اس سب کچھ میں جو مذبح کے لیے ہے یا پردے کے اندر ہے حفاظت کرو اور خدمت کرو، کیونکہ میں نے تمہاری کہانت کو عطیہ کی خدمت کیا ہے۔ اگر کوئی غیر شخص نزدیک آئے گا تو مارا جائے گا۔ اور خداوند نے ہارون سے کہا کہ میں نے اپنی سب اٹھائی ہوئی قربانیوں کا بقیہ تیرے سپرد کیا، بنی اسرائیل کی سب پاک چیزوں میں سے یہ تیرے ممسوح ہونے کا حق ٹھہرا کر میں نے تجھے اور تیرے بیٹوں کو ابدی حق کے طور پر دیا ہے۔ پاک ترین چیزوں میں سے یہ تیرا ہوگا۔ ان کی سب قربانیاں یعنی نذر کی قربانیاں اور خطا کی قربانیاں اور تقصیر کی قربانیاں جو وہ میرے لیے لائیں، یہ پاک ترین چیزیں تیری اور تیرے بیٹوں کی ہوں گی۔ تو انہیں نہایت پاک جگہ میں کھانا، ان میں سے فقط مرد کھائیں، وہ تیرے لیے مقدس ہوں۔ اور ان کے ہدیوں میں سے یہ تیرا ہے، بنی اسرائیل کی تمام ہلائی ہوئی قربانیاں میں نے تجھے اور تیرے بیٹوں اور بیٹیوں کو ابدی حق کے طور پر دی ہیں۔ تیرے گھر میں سب جو پاک ہیں اسے کھا سکیں گے۔ سب اچھا تیل اور مے اور گیہوں کے پہلے پھل جو وہ خداوند کے لیے لائیں میں نے تجھے دیے، اور ان کی زمین کے پہلے پکے ہوئے پھل جو وہ خداوند کے لیے لائیں تیرے ہوں گے۔ تیرے گھر میں سب جو پاک ہیں اسے کھائیں۔ بنی اسرائیل کی ہر ایک مخصوص شدہ چیز تیری ہے، ہر ایک رحم کے کھولنے والا، کیا انسان کیا حیوان جسے وہ خداوند کی قربانی کے لیے لائیں تیرا ہے، لیکن انسان کے پہلوٹھوں اور ناپاک چپایوں کے پہلوٹوں کا تو فدیہ لینا، اور آدمی کا فدیہ جب وہ 1 مہینے کا ہوا 5 مسکال مقدس کے مسکال کے مطابق ہوگا، اور وہ 20 جیرہ کا ہے۔ مگر گائے اور بھیڑ اور بکری کے پہلے بچوں کا تو فدیہ نہ لینا، کیونکہ وہ پاک ہیں۔ ان کا خون تو مذبح پر چھڑکے گا، اور ان کی چربی آتشین قربانی کے واسطے جلائے گا، کہ خداوند کے لیے عمدہ خوشبو ہو۔ اور ان کا گوشت تیرا ہوگا، جیسا کہ ہلایا ہوا سینہ اور دہنا شانہ تیرا ہوگا۔ اور تمام پاک چیزیں جو بنی اسرائیل خداوند کے لیے لائیں
میں نے تجھے اور تیرے بیٹوں کو اور تیری بیٹیوں کو ابدی حق کے طور پر دی۔ یہ نمک کا عہد زمانے کے انجام تک خداوند کے سامنے تیرے لیے اور تیری نسل کے لیے ہوگا۔ اور خداوند نے ہارون سے فرمایا کہ تو ان کے ملک میں میراث نہ لے، اور نہ ان کے درمیان تیرا حصہ ہوگا، کیونکہ بنی اسرائیل کے درمیان تیرا حصہ اور تیری میراث میں ہوں۔ لیکن بنی لاوی کے لیے اس خدمت کے واسطے جو وہ حضوری کے خیمے میں کریں گے، میں نے بنی اسرائیل کی سب دایکیاں میراث کر دی ہیں، اور آگے کو بنی اسرائیل حضوری کے خیمے کے پاس نہ آئیں، تا نہ ہو کہ ان کا گناہ ان کے سر لگے اور وہ ہلاک ہوں، بلکہ لاوی ہی حضوری کے خیمے کی خدمت کریں، اور یہ انہی کا ذمہ ہوگا۔ یہ ایک ابدی فرض تمہاری پشتوں میں ہوگا، اور بنی اسرائیل کے درمیان ان کی میراث نہ ہوگی، کیونکہ بنی اسرائیل کی دایکیاں جو وہ خداوند کے سامنے نظر لائیں گے، میں نے لاویوں کی میراث کر دی ہیں۔ اسی لیے میں نے ان کی بابت کہا کہ وہ بنی اسرائیل میں میراث نہ پائیں گے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کلام کر کے فرمایا، تو لاویوں سے خطاب کر اور ان سے کہہ کہ جب تم بنی اسرائیل سے دایکیاں لو جو میں نے تمہاری میراث کر دی ہیں، تو ہر دایکی کی دایکی خداوند کے لیے نظر لاؤ، تو تمہاری نظر کھلیان اور کوہلو کے نذرانے کی طرح سمجھی جائے گی، اور اس طرح تم اپنی سب دایکیوں میں سے جو تم بنی اسرائیل سے لو خداوند کے لیے نظر لاؤ، اور تمہاری نظریں جو خداوند کے لیے ہوں وہ ہارون کاہن کو دینا، اور تمہاری سب نظریں جو اپنے ہدیوں میں سے تم خداوند کے لیے لاؤ سب سے اچھی اور پاک چیزیں ہوں۔ اور تو ان سے کہہ کہ جب تم اچھے سے اچھا حصہ نذرانہ دے چکو، تو دایکیوں کا بقیہ لاویوں کے لیے کھلیان اور کوہلو کی پیداوار کی مانند ہوگا، اور تم اور تمہارا خاندان انہیں کسی بھی جگہ کھاؤ، کیونکہ وہ حضوری کے خیمے کی خدمت کے لیے تمہاری اجرت ہے۔ اور اگر تم اپنی اچھی چیزیں نذرانہ لاؤ گے تو اس کے سبب تم گناہگار نہ ٹھہرو گے، مگر تم بنی اسرائیل کی مقدس چیزوں کو ناپاک نہ کرو، تاکہ تم ہلاک نہ ہو جاؤ۔